چونکہ اس پاکستان کے کو ایک ایسے ٹرولنگ مخلوق کا سامنا ہے کہ جو کسی کی بھی کردار کشی کرنے کے لیے یا کسی بھی چیز کو غلط رنگ دینے کے لیے بڑی ماہر ہے. میں تو ان کو ذہنی طور کے اوپر مفلوج جو ہے وہ مخلوق سمجھتا ہوں. وہ اس انٹرویو میں سے اتنا کلپ جو ہے وہ انہوں نے کاٹ کے لگا دیا. حالانکہ وہ سلپ آف ٹنگ جو ہے وہ ہو جاتی ہے. بھاگنا نہیں چاہیے اس سے, کسی کو بھی نہیں بھاگنا چاہیے اس مقدمے کی مؤثر تفتیش سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. عمران خان پر وزیر آباد حملے کا یہ معاملہ ہے اور اس حملے میں جو ملزم نوید ہے ان کے وکیل میاں داؤد صاحب جو ہیں وہ مسلسل درخواست بازی کر رہے ہیں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں کہ ان کا اس میں کیا پروگریس ہے. السلام علیکم میاں صاحب. میاں صاحب, عمران خان پر حملہ ہوا اور GIT بن گئی, اس کے بعد آپ نے مختلف درخواستیں دیں. اب عمران خان کی جان کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ اس کیس کی میرٹ کے اوپر تفتیش ہونی چاہیے. ہم نے اب قانون کے مطابق انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت وفاقی حکومت کو یہ درخواست دی ہے کہ اس کیس کی میرٹ کے اوپر نئے سرے سے تفتیش کی جائے. اور اس کی وجوہات یہ ہیں کہ اب یہ بات پوری دنیا جانتی ہے کہ GIT کے جو موجودہ ممبران ہیں ان کے درمیان اختلافات ہو چکے ہیں. GIT کے 4 ممبران نے جو ہوم ڈپارٹمنٹ کو خط لکھا ہے اس میں انہوں نے GIT کے سربراہ غلام محمود ڈوگر صاحب کے اوپر سنگین الزامات عائد کیے ہیں. کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ عمران خان GIT کے سربراہ نے یا جو خط کی بات کی ہے آپ نے, آپ کو کیسے پتہ چلا؟ وہ میڈیا کے اوپر پبلک ہوا اور یہ تمام چینلز کے اوپر چلتا پھر رہا ہے کہ GIT کے 4 ممبران نے GIT کے سربراہ غلام محمود ڈوگر صاحب کے اوپر قانون کے مطابق تفتیش نہ کرنے اور سیاسی بنیادوں کے اوپر تفتیش کرنے کے الزامات جو ہیں وہ عائد کیے ہیں اور وہ اس تناظر کے اوپر تفتیش کر رہے ہیں. اور پھر GIT کے ممبران نے جو ایک اڈاپٹڈ ممبر ہیں اینٹی کرپشن کے آفیسر سید انور شاہ, ان کی تفتیش کے اندر مداخلت کے اوپر بھی سنگین اعتراضات جو ہیں وہ عائد کیے. اس کے جواب میں پھر GIT کے سربراہ جو غلام محمود ڈوگر صاحب ہیں انہوں نے بھی ہوم ڈپارٹمنٹ کو خط لکھا کہ جس میں انہوں نے بتایا کہ جو GIT کے 4 ممبران ہیں انہوں نے قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے یہ الزامات جو ہیں وہ عائد کیے ہیں. اور اب یہ تفتیش جو ہے وہ انہوں نے اس جو اڈاپٹڈ ممبر ہے سویلین افسر ہے اس انور شاہ اس کو یہ سونپ دی ہے. تو قانون کے مطابق تو وہ تفتیش نہیں کر سکتا. تو یہ سارے خطوط جو ہیں, کیا یہ سارا کچھ میڈیا پہ چل چکا ہے؟ یہ سارا کچھ میڈیا پر آ چکا ہے جی. یہ تمام چیزیں کہ بھئی ان کو غلام محمود ڈوگر نے کیا خط لکھا, GIT کے ہوم ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جو خط و کتاب, تو یہ سارا کچھ میڈیا پہ آ چکا ہے. یہ سارا کچھ میڈیا کے اوپر آ چکا ہے بنیادی طور کے اوپر. تو پھر اس صورتحال میں پنجاب گورنمنٹ نے جو GIT تفتیش ٹیم تفتیش دی تھی GIT کی, تو کیا وہ اس کو اختیار حاصل ہے کہ اسی کو ہی وہ کنٹینیو کروایا جائے, عدالت اس کو مانے گی؟ نہیں, بالکل یہ اختیار حاصل نہیں ہے. موجودہ GIT کے جو ممبران ہیں وہ اب اس مقدمے کی ان کو تفتیش از خود ہی نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ قانون کے مطابق دونوں فریقین جو ہیں GIT کے ممبران جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر سنگین الزامات عائد کر رہے ہیں. سیاسی جو مداخلت کا الزام ہے وہ دونوں طرف سے عائد کیا جا رہا ہے اور عمران خان صاحب نے بھی اس بات کا اپنی ٹویٹ کے اندر اظہار کر دیا. تو ایک ایسی GIT جو مکمل طور کے اوپر اس کے اوپر ہر طرح کا الزام لگ چکا ہو, تو اس کی تفتیش کو کسی بھی صورت جو ہے وہ کنٹینیو نہیں کرنا چاہیے, بلکہ ان کو از خود وڈرا کرنا چاہیے. قانونی طور پر اور اخلاقی طور پر تو وفاقی حکومت کو خود چاہیے تھا کہ وہ کسی بھی سیاسی دباؤ سے یا کسی بھی سیاسی خوف سے بالا تر ہو کر, اس کو قانون یہ اس بات کا اختیار دیتا ہے کہ وہ اس مقدمے کی GIT جب یہ متنازع ہو گئی اور اس کے اوپر سنگین الزامات لگ گئے, تو ان کو یہ چاہیے تھا کہ وہ خود نئے سرے سے نئی GIT جو ہے وہ تشکیل دے دیتے یا موجودہ GIT کے ممبران کو ہی تبدیل کر دیتے. میاں صاحب, یہاں پہ یہ معاملہ ہے کہ وفاق میں مسلم لیگ نون کی حکومت ہے, یہاں پر نگران حکومت جو ہے وہ PTI کی ہے. تو آپ نہیں سمجھتے PTI کی جانب سے یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ یہ حملہ گورنمنٹ کی جانب سے کروایا گیا, اور دوسری جانب PTI کی گورنمنٹ ہے پنجاب میں, تو پنجاب کی جو گورنمنٹ ہے وہ اس تفتیش کو مانے گی یا نہیں مانے گی, یا فیڈرل گورنمنٹ اس میں مداخلت کرے گی تو ایک اور تنازع شروع نہیں ہو جائے گا؟
دیکھیں حکومتوں کے تفتیش کے ماننے یا نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. قانون کے مطابق دیکھنا یہ ہے کہ جو مدعی ہیں اور ملزمان ہیں اور جو گواہان ہیں ان کو اس تفتیش سے کوئی فرق پڑ رہا ہے یا نہیں پڑ رہا. وفاق میں کس کی حکومت ہے, پنجاب میں کس کی حکومت ہے, اس کا ملزم نوید سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, یا باقی ملزمان ہیں ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. الزامات تو پہلے دن سے ہی عمران خان صاحب اپنے اس مقدمے کی, اس وقوعے کی بڑی بہترین طریقے سے انہوں نے مارکیٹنگ کر کے اپنے مضموم سیاسی مقاصد جو ہیں وہ حاصل کیے ہیں. اور جو وفاقی حکومت ہے مسلم لیگ نون والے, انہوں نے بھی اس مقدمے کو لے کر ہر طرح کا سیاسی پروپیگنڈا جو ہے وہ کیا ہے. مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف جو ہے وہ اپنی سیاسی لڑائی جس مرضی تناظر میں لڑتے رہیں. قانون کے مطابق دیکھنا یہ ہے کہ جو ملزمان ہیں اور جو مدعیان ہیں اور جو گواہان ہیں اور جو ایویڈنس ہے اس کے اوپر کوئی اثر پڑ رہا ہے یا نہیں پڑ رہا. انسداد دہشت گردی ایکٹ کی دفعہ 19 کی سب کلاس 1A وفاقی حکومت کو یہ اختیار دیتی ہے کہ وہ کسی بھی زیر تفتیش مقدمے کو, انکوائری کو کسی بھی ایجنسی سے, کسی بھی تفتیشی افسر سے لے کے ریکارڈ سمیت کسی بھی دوسری تفتیشی ایجنسی کو دے سکتی ہے, یا وہ نئی GIT تشکیل دے سکتی ہے, یا وہ اس کے ممبران جو ہیں وہ تبدیل کر سکتی ہے. تو یہ تو اصولی طور کے اوپر ان کو خود ہی چاہیے تھا. جب GIT کے ممبران کے ایک دوسرے کے اوپر سنگین الزامات لگ گئے تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ خود ہی نئی GIT جو ہے یا تشکیل دے دیتے, یا موجودہ GIT کے ممبران جو ہیں وہ تبدیل کر دیتے. یہ نہیں ہوا, تو اس وجہ سے آج ہم نے یہ وزارت داخلہ کو یہ درخواست دی ہے کہ اس ممبران کو یا تو تبدیل کیا جائے اور یا پھر نئی GIT جو ہے وہ تشکیل دی جائے. اچھا, وہ الزامات کی بات کر رہے تھے تو آپ نے ایک پچھلے دنوں ایک درخواست دائر کی تھی کہ عمران خان کا جھوٹ بولنے کا ٹیسٹ کروایا جائے اور ان کے موبائل کا بھی ڈاٹا لیا جائے, تو وہ درخواست کہاں تک پہنچی؟ وہ درخواست ابھی ٹرائل کورٹ میں زیر سماعت ہے جی, اور ہم آئندہ سماعت کے اوپر اس میں عدالت میں معاملت کریں گے کہ جو عمران خان سمیت جتنے بھی زخمی گواہان ہیں اور عمران خان صاحب سمیت جتنے بھی اس کیس میں, اس FIR میں نامزد لوگ ہیں, ان کے موبائل جو ہے وہ قبضے میں لے کے فرانزک کروایا جائے ان کا, اور جو پولیگراف ٹیسٹ ہیں وہ بھی ان کے کروایا جائے. یہ تو پروسیکیوشن کا اختیار نہیں ہوتا کہ وہ جس چیز کو چاہے وہ بطور ایویڈنس بنا لے اور جس کو چاہے نہ بنائے؟ یہ بالکل تفتیشی کا اختیار ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے, یہ قانونی اور ایڈمٹڈ بات ہے. لیکن پاکستان کے اندر پولیگراف ٹیسٹ کی بابت اتنا شعور اور ماڈرنائزیشن جو ہے وہ تفتیش کے عمل میں نہیں آئی. پوری دنیا میں تفتیش کی حد تک جو ہے وہ ملزم کا بھی پولیگراف ٹیسٹ کروایا جاتا ہے, اور جو گواہان ہیں ان کا بھی کروایا جاتا ہے. گواہ مدعی بھی ہو سکتا ہے اور باقی پرائیویٹ وٹنسز جو ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں. انڈیا میں اس کے اوپر بڑا کلیئر لا جو ہے وہ موجود ہے, لیکن پاکستان کے اندر اب بھی ہمارے جوڈیشل سسٹم میں اس طرح کی ماڈرنائزیشن کہہ لیں, اور تفتیشی خاص کر کے تفتیش میں اس طرح کی ماڈرنائزیشن نہیں ہے کہ وہ نئی چیزوں کو اڈاپٹ کر لیں, قبول کر لیں. تو کرنے میں ممانعت بھی کوئی نہیں ہے, لیکن یہ دونوں, چاہے آپ ملزم کا پولیگراف ٹیسٹ کروائیں یا مدعیان کا اور گواہوں کا پولیگراف ٹیسٹ کروائیں, وہ قابل قبول شہادت نہیں ہے. لیکن تفتیش کی حد تک یہ تفتیش کا اختیار ہے. ہم نے عدالت سے استدعا بھی یہ کی ہے, انسداد دہشت گردی عدالت سے, کہ آپ تفتیشی سے یہ کہیں کہ وہ ان خطوط کے اوپر بھی تفتیش کرے. یہ ملزم کا بھی حق ہے, اور جو ملزم کے اوپر الزام عائد کیا جا رہا ہے کہ اس کی فائرنگ سے FIR کے اندر یہ الزام عائد کیا گیا ہے کہ ملزم کا قتل ہوا, تو اس کی بھی لائف اینڈ لبرٹی اور جو ہے وہ ایٹ سٹیک ہے. اس لیے یہ ممکن ہوگا, اس میں ممانعت کوئی بھاگنا نہیں چاہیے, اس سے کسی کو بھی نہیں بھاگنا چاہیے اس مقدمے کی مؤثر تفتیش سے. تو ایک اور بات, آپ کا دنیا TV پہ انٹرویو چلا تھا, 2.25 سال کا بچہ, 6 ماہ کا بچہ, 2.25 ماہ کا بچہ, تو PTI والے تو جو ان کا سوشل میڈیا ہے وہ تو آپ کی اچھی خاصی کٹ لگا رہا ہے, کیا کہیں گے اس پہ؟ وہ PTI والوں کا اختیار ہے جی, ان کا, میں تو ان کو ذہنی طور کے اوپر مفلوج جو ہے وہ مخلوق سمجھتا ہوں, کیونکہ جو بھی بندہ, چاہے وہ کسی بھی سیاسی جماعت کا ہو, وہ جھوٹ پر بلیو کرے اور غلط چیز کو پروپوگیٹ کرے اور جھوٹ کو ہی سچ مانے, تو وہ ذہنی طور کے اوپر مفلوج شخص ہے. وہ اس انٹرویو میں سے اتنا کلپ جو ہے وہ انہوں نے کاٹ کے لگا دیا. حالانکہ وہ سلپ آف ٹنگ جو ہے وہ ہو جاتی ہے جب آپ لائیو کوئی انٹرویو دے رہے ہوں یا ریکارڈڈ انٹرویو دے رہے ہوں. اس سے اگلے پارٹ میں نے اس بچوں کی عمریں جو ہیں وہ بالکل ایکوریٹ وضاحت کی ان کی, لیکن بس وہ چونکہ اس پاکستان کے کو ایک
ٹرولنگ مخلوق کا سامنا ہے کہ جو کسی کی بھی کردار کشی کرنے کے لیے یا کسی بھی چیز کو غلط رنگ دینے کے لیے بڑی ماہر ہے. تو وہ پی ٹی آئی والوں کو کرنے دیں, ان کا یہ اختیار ہے, وہ کتنا کو کر لیں گے. چلیں آپ احتیاط کیجیے گا. یہ تھی آج کی جو میاں داؤد صاحب جو کہ ملزم نوید کے وکیل ہیں, ان کی جو انہوں نے آج نئی درخواست جو ہے وہ دائر کی ہے, جس میں جے آئی ٹی کی تفتیش جو ہے وہ جے آئی ٹی تبدیل کرنے کی استدعا کی ہے. تو اس کے حوالے سے مزید اپڈیٹ جو بھی ہوگی ہم آپ تک آگاہ کرتے رہیں گے, آپ کو بتاتے رہیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.